سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ملک میں اقتصادی استحکام لانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے نقصانات کے ازالے کے فنڈ کو جلد عملی شکل دینے اور اس کے لیے مناسب رقوم کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت بوکھلاہٹ کے باعث پاکستان کو نشانہ بنانے اور بدنام کرنے کے لیے بین الاقوامی پلیٹ فارمز کو استعمال کر رہا ہے۔ یمن کے صوبے مارب میں فوج اور قبائلی جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں میں 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور قطر میں جاری عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل کل فرانس اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی سیاسی استحکام اور میثاق معیشت سے ہی مضبوط ہو سکتی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں ملک میں معاشی استحکام لانے اور اسے دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے سے بچانے کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک کو بدعنوان حکومت سے آئینی طور پر نجات دلانے کے بعد اب عوام بے روزگاری کے مسائل سے آزاد ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی شرپسند ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ شرپسند متاثرین سیلاب کی خدمت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ ان کا واحد مقصد سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشی تباہی ایک ایجنڈے کے تحت کی گئی اور سیاسی عدم استحکام بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلی کی تحلیل کا مقصد ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے آج لاہور میں وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نقصانات کے ازالے کے فنڈ کو فعال کرنے اور اس کے لیے وسائل کی فراہمی کو جلد یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے نیو یارک میں گروپ 77 کی وزارتی کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پائیدار بنیادی ڈھانچے کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے غیر پائیدار قرضوں کے مسائل کے مؤثر حل پر بھی زور دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے بحیرہ اسود کے راستے گندم کی ترسیل کے معاہدے کی تجویز دینے اور عالمی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات کا مطالبہ کرنے پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو سراہا۔ انہوں نے کانفرنس میں فعال شرکت اور کرۂ قدر خدمات پر تمام رکن ملکوں سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں اپنے کیوبا کے ہم منصب برونو ایڈوارڈو روڈریگز پریلا سے ملاقات کی۔ پاکستان نے بھارت کی وزارت خارجہ کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے گزشتہ روز جاری کیے گئے بیان کے حوالے سے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وزارت خارجہ کا بیان پاکستان کو بدنام اور تنہا کرنے میں ناکامی کی وجہ سے بھارت کی بڑھتی ہوئی بوکھلاہٹ کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں بھارت پاکستان کے FATF گریڈ لسٹ سے نکلنے سے روکنے میں ناکامی اور عالمی سطح پر پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کے اعتراف کے بعد پاکستان کو نشانہ بنانے اور بدنام کرنے کا اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے دانستہ بین الاقوامی پلیٹ فارمز استعمال کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس بیان کے ذریعے بھارتی حکومت نے 2002 میں گجرات میں قتل عام کے حقائق کو چھپانے کے لیے ہیلے بہانے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس قتل عام کے منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا اور اب وہ بھارت میں اہم حکومتی عہدوں پر فائز ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ہم پر اعتماد ہیں کہ عالمی برادری اس پہلو پر غور کرے گی اور RSS اور BJP کا جنوبی ایشیا کا تشخص خراب کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ انسداد منشیات کے وفاقی وزیر نواب زادہ شاہ حسین بگٹی نے کہا ہے کہ معاشرے میں منشیات کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج کراچی میں انسداد منشیات فورس کی طرف سے برآمد کی گئی منشیات کو ضائع کرنے اور جلانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک سے منشیات کے خاتمے کے لیے معاشرے سے مدد کی اپیل کی۔ انہوں نے منشیات کے ناصور کے خلاف بچوں کو آگاہی دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ والدین اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ملک بھر کی جیلوں میں منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے مراکز قائم کرنا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں حکومت سندھ کے تعاون کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امریکہ کے کونسل جنرل ولیم کے میکنیول نے پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان سے آج لاہور میں ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران انہوں نے پنجاب اور امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کو جڑواں ریاستیں قرار دینے کے معاہدے پر پیش رفت سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب کے گورنر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے پنجاب اور کیلیفورنیا کو جڑواں ریاستیں قرار دینے کے معاہدے پر پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس معاہدے سے دونوں ریاستوں کو قریب لانے، ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کے نئے مواقع پیدا کرنے، دو طرفہ تجارتی تعلقات میں اضافے اور عوام سے عوام کے تعلقات مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ امریکہ کے کونسل جنرل نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیاحت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب جلد ہوگی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے صوبے کے 13 اضلاع میں پانی کے 500 شمسی پمپ لگانے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے مرحلے میں 2000 ایکڑ سے زائد زرعی اراضی کو پانی فراہم کیا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی نے صوبے کے دیگر اضلاع میں بتدریج شمسی واٹر پمپس لگانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ان پمپوں کی تنصیب سے صوبے کے دور دراز دیہات میں بھی پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وفاقی حکومت ملک میں تمام سیلاب زدگان کی بحالی اور دوبارہ آباد کاری کی کوششیں جاری رکھے گی۔ ان خیالات کا اظہار قومی ورثے اور ثقافت کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے آسوات میں سیلاب میں جاں بحق افراد کے لواحقین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ امدادی چیک وزیر اعظم کے ریلیف پیکج کے تحت وفاقی حکومت کی طرف سے سوات قلعہ کے خوضہ خلا کے سیلاب زدگان کے ورثاء میں تقسیم کیے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن طاہر حسن نے ادب کی مختلف اصناف کو فروغ دینے، کردار سازی اور بہتر رویوں کے لیے ٹھوس بنیاد فراہم کرنے پر ریڈیو پاکستان لاہور کے کردار کو سراہا ہے۔ آج ریڈیو پاکستان کے قیام کے 85 سال مکمل ہونے کے موقع پر اپنے تہنیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان لاہور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے سر کا تاج ہے، جس نے نہ صرف نشریاتی مرکز کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کیں بلکہ ایک اکیڈمی کا کردار بھی ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان لاہور کا یہ تاریخی کردار فخر کا باعث ہے اور یہ زیادہ ذمہ داری پیدا کرنے کا احساس دلاتا ہے۔ یمن کے صوبے مارب میں فوج اور قبائلی جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں میں 20 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ سیکورٹی حکام کے مطابق قبائلی جنگجوؤں نے علاقے میں تیل کی ایک سرکاری کمپنی پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا، جس کے بعد جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ کھیل کراچی میں ٹیسٹ اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 204 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ فیفا قطر میں جاری عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل کل فرانس اور ارجنٹینا کے درمیان پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8 بجے کھیلا جائے گا۔ ادھر تیسری پوزیشن کے لیے کروشیا اور مراکش کے درمیان میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق آج رات 8 بجے کھیلا جائے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے چند میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں دھند چھائی رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 21، لاہور اور پشاور 23، کراچی 31، کوئٹہ 18، گلگت 15، مری 16، مظفر آباد 19، سری نگر 9، جموں 20 اور لیہ میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے ملک میں اقتصادی استحکام لانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے نقصانات کے ازالے کے فنڈ کو جلد عملی شکل دینے اور اس کے لیے مناسب رقوم کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت بوکھلاہٹ کے باعث پاکستان کو نشانہ بنانے اور بدنام کرنے کے لیے بین الاقوامی پلیٹ فارمز کو استعمال کر رہا ہے۔ یمن کے صوبے مارب میں فوج اور قبائلی جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں میں 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور قطر میں جاری عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل کل فرانس اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔